عارف بہت اچھا بچہ تھا۔ وہ سب کا کہنا مانتا تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا تھا۔ اسے سب بہت پسند کرتے تھے۔ کچھ دنوں پہلے ان کے محلے میں نئے لوگ آئے۔ ان کے 3 بچے تھے، ایک بیٹی جو 15 سال کی اور اس کا نام صبا تھا، اور اس سے چھوٹا فاروق، اور سب سے چھوٹی بہن جس کا نام مریم تھا۔ عارف کی امی ان کے گھر گئیں تو عارف بھی ان کے ساتھ گیا۔ وہاں اس کی ملاقات فاروق سے ہوئی اور وہ دونوں دوست بن گئے۔ فاروق کو پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ وہ ہر وقت گلی میں کھیلتا یا ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا۔ فاروق سے دوستی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب عارف بھی ہر وقت گلی میں کھیلتا رہتا اور اسے اپنے قیمتی وقت کی پرواہ نہ تھی۔ نہ ہی وہ پڑھتا اور نہ ہی کسی کی بات مانتا، اور تو اس نے اپنی نمازیں بھی چھوڑ دی تھی۔ کہاں وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا، اور اب ایک بھی نہیں۔ اس کی امی ابو اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ یہ سب کچھ فاروق کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ہو رہا تھا، کیونکہ فاروق کہتا کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسکول جا کر ٹیچر سے مار ہی تو کھانی ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ بندہ گھر بیٹھ کر جو مرضی کرے۔ عارف نے کہا کہ یار، اب تو میرا بھی پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن امی ابو کی وجہ سے جانا پڑتا ہے۔ فاروق نے کہا، تم اسکول نہیں جانا چاہتے ہو؟ عارف نے کہا نہیں۔ فاروق نے کہا، تم اپنے امی ابو سے پیٹ درد کا بہانہ کر دینا۔ عارف مان گیا۔ اب تو وہ ہر روز کبھی کہتا کہ میرے سر میں درد ہے، تو کبھی میرے دانت، یا کبھی میری ٹانگوں میں درد ہے۔ اب کسی دن عارف اسکول چلا بھی جاتا تو کسی کام میں دلچسپی نہ لیتا۔ عارف کی کارکردگی اسکول میں بہت بری ہو گئی تھی، اور روز بروز چھٹیوں کی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ اب عارف کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اب وہ ہر وقت کھیلتا رہتا۔ کافی سال گزر گئے۔ عارف اب جوان ہو چکا تھا، مگر نہ تو اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر تھا، نہ تعلیم۔ اس لیے وہ فارغ ہی رہتا، جس کی اسے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اب عارف کے ابو سے زیادہ کام نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ گھر میں تنگی آنے لگی تو عارف نے نوکری کی تلاش شروع کی، مگر بغیر کسی تعلیم اور ہنر کے نوکری کہاں ملتی۔ اب عارف کو اپنا وقت یاد آنے لگا جو وہ ہر وقت کھیلتا رہتا تھا۔ اب عارف کو سمجھ آیا کہ پڑھنا لکھنا یا کوئی ہنر سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔